إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک اور بلندر صلوات بھیج دیں محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توسل کرتے ہیں مولا حسین سے. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه اشفع لنا. قبولیت مجلس حاجات کے لیے ایک اور مل کے یا وجیہا عند اللہ عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نعرہ الصلوات. سب صدقہ اور تبرک ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا. عرض معذرت میں پھر پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ آپ تک آواز آ رہی ہے میری نا یہاں قریب میں. ایک صلوات. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہرحال جو کچھ ہے وہ تبرک اور صدقہ ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا کہ دین، شریعت، اصول دین، فروع دین، تفسیر، حدیث سب بیان ہوتی ہے ممبر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے. اور سورہ نور کی وہ آیت
کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ ایک صلوات بھیجیں خانوادہ نور پہ محمد وعلی محمد پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس آیت کی اگر آپ تشریح دیکھیں کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثل ہے جیسے ایک طاق ہو، طاق میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے اور فانوس روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے۔ یہ ایک بڑی سمبولک آیت ہے سورہ نور کی، اور اس میں خود اس کی جو تعویل امام نے بیان فرمائی ہے کہ طاق سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، جہاں پر نور الہی رکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور وہ فانوس چراغ سے مراد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور فانوس سے مراد جس فانوس کے ذریعے سے اس پنجتن کے نور کی روشنی پھیل رہی ہے وہ هو الحسین۔ یہ صادق آل محمد کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجتن پاک میں بھی فضائل مولا علی بھی جب بیان ہوں گے تو سب سے زیادہ ممبر امام حسین سے، عشرہ امام حسین سے بیان ہوتے ہیں، یعنی چاہے مولا علی کے فضائل ہوں، چاہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے معارف ہوں، چاہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، سب کچھ ہے عشرہ امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ بلکہ اصلاً توحید پروردگار لا الہ الا اللہ کا بیان بھی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو ایک تو یہ سارا صدقہ ہے عبد اللہ حسین علیہ السلام کے ذکر کا۔ جب مجلس سے آپ باہر تشریف لے جائیے گا، جہاں کہیں بھی جہاں مجلس ہوتی ہے، تبرک کا اہتمام اور خاص نیاز کا اہتمام، اور بہرحال یہ خود ایک لازمی حصہ ہے شاعر حسینیہ کا۔ البتہ خیر اس کے آداب بھی ہیں، مجھے اس پہ کوئی تفصیل سے تو بات نہیں کرنی، لیکن اس کے آداب ہیں کہ کیا تبرک میں ہونا چاہیے، غم کی مناسبت کیا ہے، کم سے کم ایسا نہ لگنے لگے کہ کوئی جوبیلیشن ہے، کوئی سیلیبریشن ہے، اس طرف نہ جانے پائیں۔ اور پھر یہ کہ جو اہتمام کرتے ہیں ماشاءاللہ انہیں سلام ہے، اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، توفیقات خیر میں اللہ اضافہ بھی فرمائے۔ اور ساتھ میں اگر یہ اہتمام بھی ہو جائے کہ اگر کہیں سبیل لگائی جا رہی ہے فرض کیجئے، تو جب آپ اس سبیل کو بڑھانے لگیں اور سمیٹنے لگیں تو پھر اطراف کی صفائی کا بھی اہتمام اگر کر لیں، تاکہ جو حسینیت کی صحیح تصویر ہے وہ آپ کے ذریعے سے جا سکے انشاءاللہ سے۔ چاہے آپ جلوس میں تشریف لے جا رہے ہیں، چاہے آپ کہیں مجلس میں تشریف لے جا رہے ہیں، چاہے آپ نے سبیل کا اہتمام کیا ہوا ہے، چاہے کہیں اور نیاز کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو صفائی نصف ایمان بھی ہے۔ اور جب آپ سیاہ لباس پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو فقط آپ پرسنل انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں آ رہے ہوتے، آپ سفیر مجلس حسین بن کر باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی گفتار، ہماری کوئی رفتار، ان سب کا تعلق ہے اس بات سے کہ ہم کیسے پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مذہب کو، ان کے پیغام کو، حسینیت کو۔ اور امام نے فرمایا کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا۔ یہ خود امام نے فرمایا ہے، اس لیے کہ لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے۔ جب تمہیں دیکھیں گے تو تمہیں دیکھ کر پھر ہمارا فیصلہ کریں گے۔ یعنی کتنی بھاری ذمہ داری ہے یہ۔ ہر ایک تو جا کے اصول کافی نہیں پڑھے گا، ہر ایک تو جا کے بہار الانوار نہیں پڑھے گا، وہ تو دیکھیں گے کہ بھئی امام حسین کی مجلس میں آنے والے کیسے ہیں۔ تو کونوا لنا زینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا۔ اب وہ چاہے روڈ پر ہوں آپ، چاہے وہ کسی گلی میں ہوں، مجلس میں آ رہے ہوں، مجلس سے جا رہے ہوں، تبرک کا اہتمام کر رہے ہوں، کہیں پر کوئی صف بنی ہوئی ہو، کہیں پر کوئی سبیل، کوئی نیاز، کچھ بھی ہو۔ ایک حدیث آپ نے بار بار سن رکھی ہے کہ شجرہ طیبہ، حضور نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ کی جو جڑ ہے انا اصلھا، وہ میں ہوں۔ جو کچھ ہے وہ رسالت سے ہے نا۔ ابھی ہم اپنے موضوع میں داخل ہونے لگیں گے، عدل سے ہم پہنچیں گے نبوت اور رسالت تک، تو جو کچھ ہے وہ رسالت سے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین بھی رسول اللہ سے ہیں جی۔ تو رسول اللہ نے کہا جڑ میں ہوں، وعلی فرعھا، تنا اس کا جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، والائمۃ اغصانھا، ائمہ اس کی شاخیں ہیں، وشیعتنا ورقھا، شیعہ ہمارے اس درخت کے پتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیبی ہے ہماری اور آپ کی کہ جس درخت کی شاخ امام صادق علیہ السلام ہو، اس کے پتے آپ ہیں۔ جس درخت کی شاخ مولا حسن اور مولا حسین
اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام اور حضرت حجت علیہ السلام، جس درخت کی شاخیں یہ ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس درخت کے پتے کون ہیں؟ یہ آپ سامنے بیٹھے ہیں۔ تو کتنی بھاری رسپانسبلٹی ہے یہ سعادت بھی ہے، اور سعادت کے ساتھ پھر اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے، ذمہ داری۔ اچھا جب پتے ہیں توجہ کیجئے گا، یعنی ایک تو امام نے یہاں تک فرمایا کہ جیسے ہی ہمارے چاہنے والے کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، فتورق ورقۃ منھا، ایک پتا اس میں اور بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک ایک بچہ وہ بھی اس درخت کا پتا ہے جس کی جڑ رسول اللہ ہے، جس کا تنا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ایک ایک بچہ اس کا پتا ہے، کہا ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے، جب تمہارا کسی ولادت ہوتی ہے پتا بڑھ جاتا ہے۔ اچھا ہر درخت کا کوئی پھل بھی ہوتا ہے، فرمایا وَعِلْمُنَا ثَمَرُهَا، یہ جو علی ابن ابی طالب ممبر سلونی کہتے تھے نا، سلونی سلونی، ہمارا جو علم ہے نا وہ اس درخت کا پھل ہے جو کائنات میں تقسیم ہو رہا ہے۔ جی اب مجھے یہ کتنی لطیف مثال ہے، اس مثال پر کم سے کم 40-45 منٹ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن فقط ایک بات کی طرف اشارہ کر کے کہ آپ درخت کو دیکھتے ہیں دور سے، مجھے بتائیے گا جڑ کو دیکھتے ہیں یا پتے کو دیکھتے ہیں پہلے؟ مثال واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ مجھے یہ بتائیے گا بیٹا، بعد میں لگا لینا آپ، یا علی، مجھے بتائیے گا دور سے آپ دیکھتے ہیں تو جڑ کو دیکھتے ہیں یا پتوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ پتے ہیں جڑ کی وجہ سے، اگر جڑ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نظر جڑ نہیں آ رہی، نظر تو پتے آ رہے ہیں، شاخیں بھی پہلے نظر نہیں آتی، تنا بھی پہلے نظر نہیں آتا، دور سے درخت، پتا۔ اگر پتا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ درخت کے قریب جاتے ہیں، پتا ہی سوکھا ہوا ہو، پتا ہی اچھا نہ لگے تو درخت کے قریب جاتے ہی نہیں، پھر اس درخت سے قربت ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہے کونوا لنا زینا۔ دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، لوگ ہمیں نہیں دیکھیں گے، پہلے تمہیں دیکھیں گے، اگر تمہارا کردار ایسا ہوگا تو ہمارے قریب آئیں گے۔ جی تو اس خاطر ہے کہ بالخصوص ان 10 دنوں میں، اور بالخصوص اس وقت بھی کہ جب ہم نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، جو کہ پہننا چاہیے، جتنا امکان میں ہو پہننا چاہیے، تو اب اور رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ جناب مجلس امام حسین میں کوئی آنے والا ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی تبرک تقسیم کرنے والا ہے، اس کا اپنا اخلاق کیسا ہے، اس کے اپنے جو انتظامات ہیں، اس کے جو اپنا مثلا صفائی کا اہتمام ہے، باقی چیزوں کا اہتمام، وہ کیسا ہے۔ بس میں اس پہ اتنا کہنا چاہتا تھا، جلوس میں مجلس میں اس بات کا اہتمام رکھیں۔ اب ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ تبرک لیتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ پورا دین ہے نا وہ حسین ابن علی سے تبرک لیتا ہے، پورا دین جھولی پھیلا کے کھڑا ہوا ہے حسین کے سامنے۔ دو میں سے سناؤں میں آپ کو، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین سے کہہ رہی ہے نماز بھی تو تبرک لے رہی ہے حسین سے۔ نماز زندہ کس لیے، نماز باقی آج کس لیے، نماز پڑھی آج کے کس کے صدقے میں جا رہی ہے؟ نماز بولی تبرک میں، نماز پوچھ رہی ہے اے مولا حسین مجھے بھی کوئی تبرک ملے گا؟ کیا تبرک ملے گا؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ کیسے زندگی بڑھائیں گے؟ کیا کریں گے باب دل حسین؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ کیسے؟ کہ وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں، وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے۔
یہ تبرک سے. جی موت آپ سلامت ہیں. یو لی تو جو کچھ دین بیان ہو جائے وہ صدقہ ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے وجود مطہر کا. جی بس اسی تسلسل میں آ گیا کہ موضوع ہی اس بار تو اصول دین، یعنی پورے دین کی ایک تصویر. اور جب اس دین کی تصویر کو ہم شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ضروری ہے شروع ہونا لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. لا الہ توحید سے بات شروع ہوئی اور ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کے کچھ عقلی دلائل پیش کیے جائیں، کچھ آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھے جائیں، پھر اس کو قرآنی آیات کے ذریعے سے مزید ایلوبریٹ کیا جائے، ہماری فطرت میں جو وجود خداوندی ہے اس کو بیان کیا جائے. توحید کی فقط نظریاتی بحث نہ کریں، کچھ عملی بحث بھی کریں. توحید ہی کا لازمہ ہے خدا کے سامنے تسلیم ہونا، توحید ہی کا لازمہ ہے اس پر توکل رکھنا، توحید ہی کا لازمہ ہے اس کا شکر بجا لانا، یہ بھی توحید کا لازمہ ہے. دیکھیں کتنی نعمتوں کو تو ہم گرانٹڈ لے رہے ہیں. آپ کبھی دیکھیے نظام اور اس میں اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں دنیا بھر میں. ایک جگہ میں پڑھا تھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جتنے لوگ رات کو مثلا سوتے ہیں پھر اٹھ ہی نہیں پاتے، نیند ہی میں مر جاتے ہیں، اس کا ایوریج آپ نکالیں نا تو ہر رات 1,74,000 لوگ نیند سے نہیں اٹھ پاتے. ہم اٹھ گئے نیند سے، شکر کریں اس کا. کبھی اس نعمت کا بھی شکر کیا ہے؟ کبھی اس نعمت کا بھی شکر کیا ہے کہ مثلا تقریباً 55 ملین لوگ وہ ہیں کہ جو وہ خود کہتے ہیں وہ یاد نہیں رکھ پاتے. خیر ایسے تو ہمارے سیاستدان بھی ہیں لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کچھ اور نحوست کی وجہ سے. لیکن کہتے ہیں ان کو کچھ ہوش نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. کتنے ملین ایسے ہیں، کتنے ملین ایسے ہیں جن کو آگے کا پتہ نہیں کہ ان کو کھانا ملنے والا ہے نہیں ملنے والا. کبھی نعمتوں کو شکر کی؟ یعنی کتنی نعمتیں ایسی ہیں، حتیٰ یہ کہ آپ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ریز اس میں جائیں. ہمارا سونا بھی نعمت ہے، ہمارا اٹھنا بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. سونا بھی ایک نعمت ہے، کروٹ نعمت ہے. اس کے بارے میں کتنے مقالے لکھے گئے ہیں کہ اگر کروٹ نہ ہو تو ایک ہی طرف سے اگر سوتے رہیں گے تو پورا بدن وہیں پر سن ہو جائے گا. خود کروٹ بدلنا ہمارا، جس میں ہمیں خود ہوش نہیں ہوتا ہم کروٹ بدل رہے ہوتے ہیں، یہ خود اللہ کی طرف سے نعمت ہے تاکہ وہ بلڈ سرکولیشن جاری رہے. کہنے کا مقصد ہے کہ توحید پروردگار اس کی یہ ساری برانچز ہیں کہ توکل بھی ہو، تسلیم بھی ہو، شکر بھی ہو، عبدیت بھی ہو. اسی توحید کا پھر تسلسل ہے کہ جب ہم نے اللہ کو مانا تو اسے عادل ماننا ضروری ہے. ورنہ نعوذ باللہ اگر کسی ظالم خدا کو مان لے تو وہ کسے نبوت دے دے اس کا بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ عادل ہے لہذا فقط اسے دے گا کہ جو اس کا اہل ہے. اور اسی خاطر چونکہ ہم نے اللہ کو عادل مانا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نبوت کے بعد امامت اور خلافت بھی اسی کو دے گا جو اس کا اہل اور لائق ہے. بھائی اگر نبی اسے بنائے گا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، تو اللہ کی عدالت کا تقاضا ہی نہیں کہ وہ اس نبی کا جانشین بھی اسے بنائے. اب یہاں جو ہم عدالت پہ جب بات کرتے ہیں اللہ کی، تو یہ بھی آپ کی خدمت میں بات ہوئی کہ مثلا بہت سارے شرعی احکامات ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ظاہر میں نا انصافی. کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ وراثت کا معاملہ، مثلا دیت کا معاملہ ایک اور ہے. دیت میں بعض معاملات میں مرد کے لیے دوہری ہے، خاتون کے لیے ایک ہے. اس میں کوئی خاتون کی شخصیت مراد نہیں ہے یہاں پر کہ اس کی شخصیت کم ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، نعوذ باللہ ایک مثال دے رہا ہوں خالی، اگر کوئی حضرت سلمان فارسی کو قتل کر دے اس کی دیت بھی وہی ہے کہ جو مجھ جیسے گناہگار کو قتل کر دے وہی دیت ہے. تو میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تو دیت کا ایک ہونا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم دونوں برابر تھے. یہ جو دیت کا نظام اللہ نے رکھا ہے یہ وہی فائنینشیل رسپانسبلٹی کی وجہ سے رکھا ہے کہ اگر خاتون کے لیے جو ہاف ہے اس لیے کہ اس پہ کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی ان کے خانوادے کی ہے نہیں، تو اگر کہیں پر کسی خاتون کا قتل ہو جائے اور فرض کیجئے کہ ظاہر ہے کہ حساب کتاب تو اللہ نے لینا ہے میدان محشر میں، یہ دیت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گناہ معاف ہو گیا، یہ تو مکافات عمل ہے دنیا کا، دنیا کی پینلٹی ہے خالی یہ. لیکن اس خاندان پر کوئی اضافی فائنینشیل بوجھ نہیں آتا شرعی طور پر، اس لیے کہ اگر مرد چلا جائے تو مرد پر نان نفقہ واجب تھا. اس خاطر ہے کہ اس کی جو دیت ہے وہ زیادہ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسی طرح سے اگر وراثت کا معاملہ ہے اور بیٹے کو ڈبل ہے اور بیٹی کو سنگل ہے
اس لیے کہ بیٹی اگر ازدواج کر کے کہیں پہ جاتی ہے تو وہ بیٹی چاہے وہ ملینر بھی ہے خود، ان پر نان نفقہ اپنے شوہر کا واجب نہیں ہے، شوہر پر واجب ہے. کل اس پہ بات کر چکا ہوں. خود یہ عدالت الہی کا ایک تصور ہمیں اطمینان بھی دیتا ہے اور ہمیں الرٹ بھی کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم تنہائی میں بھی کوئی عمل کر رہے ہو خدا عادل ہے. اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں سورہ لقمان کی. اپنے بچوں کو یہ نصیحت اس لیے کیجیے گا کہ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی اور قرآن میں اللہ نے محفوظ رکھا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی ایک رائے کا دانہ بھی ہو. اس سے پہلے ایک مثال دوں آپ کو. یہ تقریباً ہزاروں لوگ اطراف میں تشریف فرمائے. مثال کے طور پر اعلان ہو کہ جناب ان بڑی تعداد میں موجود مومنین کے درمیان کہیں پر ایک موبائل گم ہو گیا. بہرحال اتنے بڑے ایریا میں اس کو ڈھونڈنا مشکل کام ہے. یہاں گلیوں میں جہاں جہاں تشریف فرمائے نا، کہیں ایک جگہ پر کوئی فکس نہ کریں آپ. ڈھونڈنا مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس سے ایک اور آگے بات چلیں، کہیں جناب وہ موبائل نہیں، وہ چاول کا ایک دانہ گم ہو گیا. اتنے بڑے ایریا میں چاول کا ایک دانہ گم ہو گیا، اس کو تلاش کر کے بتائیں. کہ قبلہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا نہیں، جو چاول نہیں، اس سے بھی ریز جو رائے کا دانہ ہوتا ہے نا، وہ اس ایریا میں کہیں گم ہو گیا، اس کو تلاش کریں. وہ امپاسبل ہے. اب اس مثال کو سمجھو جو قرآن کی آیت ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اے بیٹا، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ایک رائے کا دانہ بھی ہو، وہ کہاں ہو؟ فتکن فی الصخرۃ، اور وہ بہت بڑے پہاڑ میں کہیں ہو اندر، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں گم ہو. یہ رائے کے دانے سے مثال دے رہے ہیں. یہاں مفسرین لکھا ہے یعنی اگر تم نے اتنی بھی برائی کی ہے اور وہ پہاڑ کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، یہ آسمانوں میں ہے، او فی الارض، یا زمین میں ہے، یاتی بہ اللہ، اللہ چاہے گا اسے نکال کے لے آئے گا. جی یہ خدا کی عدالت آپ دیکھ رہے ہیں. اگرچہ کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ احسان سے فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ خود ہمیں محتاط رکھنے کے لیے کافی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت لطیف بھی ہے، یعنی بہت باریک حساب کرنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے گا کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی چیٹ کیا، برائی کی، دھوکہ دیا ہے تو کسی اور کو پتہ نہیں چلا. کسی نے دیکھا، اللہ نے دیکھا. نیکی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. نیکی کے لیے خیر، اس میں چند اصول آپ یاد رکھیں نا تو اس نیکی کا ثواب بڑھتا جائے گا. ایک یہ کہ خلوص کے ساتھ کریں، چھپا کے کریں، اور جتنا ہو سکے مستقل کریں. لیکن جہاں کہ چھوٹی سی بھی نیکی ہے اللہ ظاہر جانتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ ہے خیر وہ بھی آئے گا سامنے، ذرہ ہے خیر شر وہ بھی آئے گا سامنے. تو اللہ لطیف ہے، یعنی باریک حساب کرنے والا ہے. اچھا وہ جو اللہ کی پہچان ہے اس نے اپنی حجتوں کو عطا کی. اب میں آپ کو مثال دے دوں ایک، تاکہ آپ امام علیہ السلام کی سیرت سے ساتھ چلتے رہیں. عدالت پہ بات کریں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ موجود تھے حاکم شام کے یہاں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حاکم شام نے کہا کہ یہ جو درخت ہے کھجوروں کا، آپ کے جو جد یعنی رسول اللہ وہ یہ بتاتے تھے کہ اس درخت سے کتنی کلو کھجوریں نکلیں گی. اتنا باریک حساب بتاتے تھے وہ. آپ بھی بتا سکتے ہیں. امام نے کہا کہ میرے جد نے تو یہ بتلایا تھا نا کتنی کلو نکلی، میں بتاؤں گا کتنی نکلیں گی. بولا کتنی؟ یہ بتائیں گے کتنی؟ کیا بتائیے پھر. امام نے کہا 4004. اچھا وہ امام رضا علیہ السلام والا واقعہ سنا ہوا ہے. وہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے میں ہوں اور رسول اللہ کھجور تقسیم کر رہے ہیں. رسول اللہ نے ہاتھ لیا اور وہ ہاتھ سے جو ہے کھجوریں بھر کے دے دی اسے. خواب میں دیکھ رہا ہے. جب خواب سے بیدار ہوا پتہ چلا خراسان میں مولا رضا تشریف لائے ہوئے ہیں. مولا کی خدمت میں پہنچا. جب وہاں پہنچا ویسے ہی تش مولا کے سامنے رکھا ہوا تھا. تو وہاں پر بالکل ایسے ہی تش، اور مولا ایسے تشریف فرماتے. آ کر کہا کہ مولا کچھ تبرک تو دیجیے گا. تبرک کی بات ہو رہی تھی نا. مولا نے اٹھی لی دے دی. وہاں جب گنی تھی خواب میں گنی تھی تو 18 تھی. یہاں گنی تب بھی 18.
چلا میرے ساتھ چلنا. یہاں بھی کہ نہیں 18. کہا مولا تھوڑا اور بھی دے دیجیے گا. کہا اگر میرے جد نے اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا. جی تو جو ہے آپ کی علی اس میں الہی ہے اور ایک میزان میں تولا. علی مولا علی مولا علی مولا. ساتھ چلیے گا میرے. تو یہ جو پریسائزنس ہے نا. اچھا ایک آیت ہے سورہ ہود کی کہ اللہ نے جب کہا کہ قوم لوط پر عذاب آیا فامطرنا علیہ حجارۃ من السماء, ہم نے آسمان سے ان پر پتھر بھیجے. اللہ نے کہا کہ پتھر پتہ کیسے آئے تھے؟ مسومۃ عند ربک, ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ کون سا کس کو جا کے لگنا ہے. غدیر پر کسی نے انکار کیا تو ایک پتھر آیا تھا سیدھا. جی بالکل. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ایک ایک پتھر آسمان سے جو گر رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں جو گر رہے ہیں, اس میں سے ایک ایک پر نام یعنی نشانی لگی ہوئی ہے کہ کون سا کس پہ جا کے لگنا ہے. امام نے کہا اس پہ 4004 ہیں کھجوریں. کہا اس نے کہا اتارو گنو. گنی تو 4003 تھی. کہتے ہیں تو 4003 ہے, ایک تو کم ہو گئی. جب جملہ کہا امام نے کہا کہ واللہ ما کذبت ولا کذبت علیہ, خدا کی قسم نہ کبھی حسن نے جھوٹ بولا ہے نہ کوئی دھوکہ دے کر حسن سے جھوٹ بول سکا ہے. تو مجھے دھوکہ کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام نے اشارہ کیا اس کے ایک مامور کی طرف. کہا اس کا ذرا منہ کھولنا. منہ کھولا, اس کے اندر ایک کھجور موجود تھی. مولانا نے کہا یہ 4004 ہو گئے. یہ جو حساب ہے نا, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کی عدالت پہ بات ہو رہی ہے نا, لطیف الخبیر ہے وہ, یعنی اتنا پریسائز ہے پوری دنیا کا نظام. اب کہیں پر کسی کے لیے کوئی مشکل آ رہی ہے, کسی کے لیے کوئی تنگی آ رہی ہے, آپ بے فکر یہ رہیں کہ حساب اللہ نے پورا رکھا ہوا ہے. اس حساب کے ساتھ اس کا اجر بھی ملنا ہے اگر میں نے صبر کیا اور شکوہ نہ کیا. مولا امیر نے فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت ایک ہوتی ہے, شکوہ کرنے سے ڈبل ہو جاتی ہے. داد و فریاد کرنے سے, جزا فضا کرنے سے آپ جتنا ڈپریشن میں, جتنا ٹینشن میں جاتے جائیں گے, اتنی مصیبت ڈبل ہوتی جائے گی. جتنا اطمینان سے رہیں گے, جتنا کریج میں رہیں گے, وہ مصیبت ایک ہی رہے گی. بہرحال اس پر پھر اللہ اجر بھی دے گا. تو ائمہ علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھیں حساب کتاب. وہ بچوں نے اگر واقعہ سنا ہو, مولا علی کے پاس کوئی جو 8 روٹیاں والے آئے تھے. بچوں کی شکل دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے انہوں نے نہیں سنا کم سے کم, تو میں سنا دوں چلیں جلدی سے. یہ پریسائز حساب ہے نا. 2 لوگ آئے مولا کے پاس لڑتے ہوئے. دیکھیں جب میں اس عدالت پروردگار کے لیے تیاری کر رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے, تو میرے ذہن میں جو منظر آ رہا تھا نا, وہ مسجد کوفہ میں دقۃ القضاء کا تھا. کرسی عدالت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, جہاں مولا فیصلے کیا کرتے تھے, عدالت علوی. تو وہاں مولا علیہ السلام تشریف فرمائے, 2 لوگ آگے لڑتے ہوئے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کے بہت سارے فیصلے ہیں, کچھ سائیکولوجیکل ہیں. یہ تو آپ نے ہمیشہ سے سن رکھا ہے کہ 2 عورتیں آئیں لڑتے ہوئے کہ میرا بچہ میرا بچہ, یہ آپ نے ہمیشہ سے سن رکھا ہے. اور مولا نے کہا کہ آدھا آدھا کر کے دے دو, تو حقیقی ماں تھی, اس نے کہا میرا بچہ ہی نہیں, اسے دے دیں تاکہ کم سے کم بچہ تو رہے. اچھا بالکل ایسے ہی واقعہ یہ ہے کہ 2 لوگ لڑتے ہوئے آ گئے. وہ جو میں روٹیوں والا ہے اس سے پہلے ایک اور بات کہہ رہا ہوں. 2 لوگ لڑتے ہوئے آ گئے. ایک نے کہا میں آقا ہوں یہ میرا غلام ہے, دوسرے نے کہا کہ میں آقا ہوں یہ میرا غلام ہے. اب یہ کیسے طے ہوگا؟ اب یہ میں ہاف بھی نہیں ہو سکتا. اچھا علم غیب امیر المومنین سے مولا فوراً بتا دیں گے, لیکن فیصلہ ظاہر کیسے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میں آقا ہوں یہ میرا غلام ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں آقا ہوں یہ میرا غلام ہے. مولا نے کہا کمبر ایک بڑا سا لکڑا تیار کرو, اس کے اندر 2 سوراخ کر دو, دونوں گردن لگا کر اس میں کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد مولا نے گویا اگنور کرتے ہوئے باتیں کرنا شروع کر دی آپس میں. بات کرتے کرتے کتنی دیر پتہ نہیں گزری, دفعتاً وہ لہجہ تھا اور لسان اللہ ناطق کی زبان تھی. مولا نے کہا ایک دم کا کمبر جو غلام اس کا سر کاٹ دو. حقیقت میں جو غلام تھا وہ ایک لمحے کے لیے ہلا,
جی جی نفسیاتی طور پر امام نے کہا یہ. تو امام کے بعض فیصلے میں نے کہا کہ فطری نفسیات پر ہیں, بعض فیصلے میتھمیٹیکل ہیں. تو وہ دو لوگ لڑتے ہوئے آ رہے ہیں مولا کے پاس, یا علی آپ فیصلہ کر لیں, ہمارے پاس ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں, اور ہم جب روٹیاں کھانے لگے صحرا میں جا رہے تھے تو ساتھ میں ہم نے کہا کہ روٹیاں کھا لیتے ہیں, تو ہم نے شیئر کرنے کے لیے ایک ساتھ نکال لی. ایک تیسرا شخص بھی گزر رہا تھا, ہم نے اس کا آپ بھی آنا چاہیں تو آ جائیں, وہ بھی ساتھ میں آ گیا. اب ہم 3 مل کر وہ 8 روٹیاں کھا رہے ہیں. جب وہ اٹھ کے جانے لگا اسے نہیں پتا تھا کہ 5 روٹیاں کس کی 3 روٹیاں کس کی. وہ تو آیا, اس نے اپنی جیب سے 8 درہمی اتفاقاً نکالے کہ یہ تقسیم کر لینا آپس میں, اور وہ دے کے چلا گیا. اب جس کی 5 روٹیاں وہ کہہ رہا ہے میرے 5 درہم تمہارے 3 درہم, اور جس کی 3 روٹیاں وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کی 5 کس کی 3, تو میرے بھی 4 درہم تمہارے بھی 4 درہم, برابر ہونا چاہیے. اچھا وہ 1 درہم پہ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں جا کر دیکھیں تو 1 درہم سے پتہ نہیں کتنے کلو گوشت خرید لیا جاتا تھا, تو 1 درہم کی بہرحال حیثیت ہے. تو وہ آئے مولا علیہ السلام کے پاس, یا علی آپ فیصلہ کر لیں. تو مولا نے کہا کہ تجھے 3 درہم مل رہا ہے نا جس کی 3 روٹیاں تھیں, یہ لے لے تیرے لیے بہتر ہے. میں فیصلہ کروں گا تو پھر تم قبول نہیں کر پائے گا. کہا نہیں یا علی آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر لیں, عدالت کے ساتھ, میں مان لوں گا آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے. ظاہر اس کے ذہن میں تھا کہ یا تو 5 اور 3 کریں گے یا 4 اور 4 کریں گے, اور کیا کر لیں گے. علی نے کہا کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 7 درہم. جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کا 1 درہم. یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو پاسبل, یعنی یہ کہ میں تو 3 درہموں سے بھی گیا, نمازیں بخشوانے گئے تھے, روزے گلے پڑ گئے. مولانا نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مان لے, تجھے 3 درہم مل رہے تو مان لے. نہیں مان رہا تھا. اب یہ فیصلہ ہے کہ 7 اور 1. کہ یا علی جب تک اس کی لاجک مجھے نہیں سمجھائیں گے میں تو نہیں مان رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں. امام نے کہا دیکھ, اگر یہ فرض کیا جائے کہ جو 8 روٹیاں ہیں اس میں سے تم تینوں نے برابر سے کھایا تھا, مثال کے طور پر, یعنی امیر المومنین سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے علم امامت سے یہ بھی جانتا ہوں کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھایا ہے. اس سے فیصلہ بھی میں نہیں کر رہا کہ تمہیں یہ ڈاؤٹ ہو کہ اچھا بھائی کس نے زیادہ کس نے کم, تو اس حساب سے تقسیم کیا جائے. میں اس وقت اس مفروضے پر جو ایک عقلی مفروضہ ہے کہ بھائی تینوں نے فرض کر لو برابر کھایا. اچھا اگر تینوں نے برابر کھایا تو 8 روٹیاں ہیں. اب میں تھوڑا سی میری مدد کر دینا, پتہ نہیں میں حساب میں کتنا کچا کتنا پکا ہوں. ہر روٹی سے 3 افراد نے کھایا تو ہر روٹی کے 3 حصے ہو گئے. جب ہر روٹی کے 3 حصے ہو گئے تو 8 روٹیوں کے کتنے حصے ہو گئے, 24 حصے ہو گئے. جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے کتنے حصے بنے, ہر روٹی سے 3 3, 15 حصے بنے. 15 حصے میں وہ جو 24 حصے کل بن رہے تھے اس میں سے 8 سب نے کھائے نا, ٹھیک ہے. تو جس کے 15 حصے بنے, 5 روٹیوں میں سے 15 حصے, اس نے اپنے 8 کھا لیے, کتنے بچے, مشکل ہو گیا صاحب 7. جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کی روٹیوں کے 3 3 3 کتنے سے بنے, 9. اس نے 8 کھا لیے, کتنا بچا, یا علی. میرے لیے جو سب سے زیادہ باعث سکون اور تسلی ہے وہ کہ 13-14 سال کے بچے نے یہاں سے علی حق کہنا شروع کیا, اس کو سب سے پہلے سمجھ میں آیا اس کا مطلب کیونکہ بچوں کا حساب کتاب ہے نا. تو امیر المومنین اس خاطر ہے کہ بڑے بڑے کہتے ہوئے چلے گئے کہ لولا علی لہلک فلان, اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب میرے پاس کوئی شرعی مسئلہ آ جائے اور ابو الحسن مجھے بتانے کے لیے موجود نہ ہو. میں بس تاریخ کو سمیٹتے ہوئے 2 مصرے کہہ رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا نظر نہیں آتا جسے غدیر کا مولا نظر نہیں آتا. قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں نا, قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے, خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا.
بس مجھے کہنے دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو دقت ہے نا، آپ وہ بس اندازہ لگا دیجیے اللہ کی حجتیں. یہ حساب ہے. اللہ عادل ہے اجتماعی امور میں، لیکن دعا میں نے کیا کل آپ سے کہا کہ پروردگار میں تیرے عدل ہی سے خوف رکھتا ہوں. اگر اللہ نے، آپ سوچئے گا، ایک ایک روٹی کا ایسے ہم سے حساب لینا شروع کیا تو ہماری کوئی اوقات ہے؟ اب تک تو ہم زندہ ہی نہ رہتے. جی ایک ایک روٹی تو بڑی بات ہے، ایک سانس آنا بھی نعمت اور ایک سانس باہر جانا بھی نعمت. جی ہمارے وجود میں کھانا آنا بھی نعمت اور اس کے بعد باہر نکل جانا بھی نعمت. بولول کا واقعہ نا کہ وہ ہارون رشید گزر رہا ہے، اس نے کہا میری حکومت دیکھ رہے ہو، یہ چٹان پہ چڑھو، جہاں تک تمہاری نگاہ جاری ہے حد نگاہ تک میری حکومت ہے. میں نے کہا اچھا، اگر تو کہیں پر شکار کھیلنے جا، بادشاہ جاتے تھے کافی، اور تو ایسی جگہ پر کہیں پر پھنس جا کہ جہاں پر کچھ نہیں ملے کھانے کے لیے، تجھے کچھ بھی نہ ہو، اور ایک کوئی بوڑھی خاتون فرض کی جائے، اس نے کہا اس کے پاس ایک روٹی ہے، تو بھوک سے مر رہا ہو کہ ایک روٹی اس وقت دوں گی کہ جب آدھی حکومت دے دے گا. تو دے دے گا یعنی جان بچانے کے لیے. کہاں جان بچانے کے لیے تو ٹھیک ہے آدھی حکومت دے دو تاکہ روٹی تو مل جائے، زندہ تو رہوں. فرض کر جب وہ روٹی کھا لے تو اللہ تیرے ساتھ یہ نظام کر دے کہ اس کا فاضل جسم سے باہر نکل ہی نہ سکے، اور پھر کوئی طبیب آئے اور طبیب آ کر کہے کہ میرے پاس یہ علاج ہے اللہ کی طرف سے کہ میں تجھے ایک ایسی دوا دے دوں کہ وہ باہر نکل جائے، لیکن آدھی حکومت چاہیے، تو دے دے گا یا نہیں؟ کہ دے دوں گا. کہ تیری حکومت کی حیثیت اور اوقات اور قیمت ایک روٹی کا آقا باہر نکل. یہ یا علی یا علی. تسلسل میں رہیے گا، مجھے ایک بات کریں. آپ سمجھتے ہیں نا علی نے دنیا کو طلاق دی تھی، واپسی کی گنجائش علی نے کہا 3 مرتبہ دی. یہ ایک استعارہ تھا، ایک انداز تھا کہ 3 دفعہ فطلقت کی ثلاثا، 3 دفعہ طلاق دے دیے، اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. اچھا میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بھی استعارتن ہے، یعنی دنیا علی کی طلاق یافتہ ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ہے، ٹھیک ہے ہمیں رہنا ہے، حلال سے رہنا ہے، حلال سے جینا ہے، لیکن جو دنیا کی محبت ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں جملہ، دنیا کی محبت یہ علی کی طلاق یافتہ ہے، علی کے پاس تو آئی نہیں سکتی. بس جو علی کی طلاق یافتہ ہو نا، اس سے عشق نہیں لڑانا تم. یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ استعارہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا انشاءاللہ. جس کو علی نے طلاق دے کے چھوڑ دیا ہے، اس سے علی کے چاہنے والے کا کیا کہ اس کے پاس جا کے محبت کرتا رہے گا. ہاں سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا مرزا دبیر نے لکھا ہے، 4 میں سے لکھے مرزا دبیر نے، بن ٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا. اور اتنی خوبصورت یہاں پر تعبیر ہے. میرے 10 دن کے ملے سے ایک طرف یہ ایک جملہ، ایک طرف اب جو میں کہنے لگا ہوں کہ بن ٹھن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی دنیا. جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند، بہت اونچا کیا تھا نا، جتنا در خیبر کو اٹھایا تھا بلند، نظروں سے اسی قدر گرائی. تو توجہ ہے آپ کی؟ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے دنیا میں حلال کے لیے کمانا نہیں، محنت نہیں کرنی، نہیں، وہ بھی اللہ کا نظام ہے شریعت میں. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز مکمل کر لو سورہ جمعہ کے لیے تو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ، محنت کرو. اللہ کو سست مومن کوئی پسند نہیں. جوان جتنے بالخصوص ہیں اپنے طور پر کوئی بھی
طور پر رزق حلال کمانے کے لیے آگے بڑھیں. وابتغوا من فضل اللہ. جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا, فضل خداوندی سمجھنا. یعنی تکبر میں نہیں آ جانا, غرور میں نہیں آ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کمائیں گے آخرت کی خاطر. مولانا صاحب میں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہوں, یہ بھی آخرت کے لیے. نیت اگر آپ صحیح رکھیں گے اور ہم صحیح رکھیں گے کہ پروردگار تو نے مجھ پہ نان نفقہ واجب کیا ہے, آپ یقین فرمائیے گا کہ آپ کا گھر سے نکلنا اور ایک ایک قدم اٹھانا عبادت ہو جائے گا. نیت اگر صحیح کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل و عیال کے لیے رزق حلال میں کما سکوں, اس لیے کہ تو نے مجھ پر فرض کیا ہے, میں تیری عبادت کر رہا ہوں. ہاں اس نیت سے آپ کیجیے. اس کے بعد پھر جو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے تو پھر آگے اور اس کو جو آپ کی ذمہ داری تقسیم کرتے رہیں. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں آہستہ آہستہ. اللہ کا نظام عدالت میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ یقین رکھیں کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ دقیق اور باریک ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نظام میں ایک بات اور بھی ہے, آج بڑی لطافت کے ساتھ ایک گفتگو ہو رہی ہے تو میں کہہ دوں, اللہ کے نظام میں ایک بات اور بھی ہے. جتنا آپ اللہ کے بندوں کو جو دیں گے اللہ وہی بڑھا بڑھا کر آپ کو واپس کرے گا. عزت دیں گے اللہ بڑھا بڑھا کر عزت واپس کرے گا. ذلت دیں گے وہ بھی بڑھا کے واپس کرے گا اللہ. نفرت دیں گے وہ بھی بڑھا کے واپس کرے گا. جی جو آپ دیں گے اللہ کے بندوں کو تقسیم کریں گے وہی بڑھا کے آپ کو واپس کرے گا اللہ. لہذا یہ اپنے اعمال میں سوچ سمجھ کر, یہ وہ عقیدہ عدالت ہے کہ جو ہمیں کم سے کم اس بات پر محتاط رکھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس کی میں نے تھوڑی سی عملی بحث آپ کی خدمت میں عرض کر دی. یہیں سے میں جا رہا ہوں ایک جملے میں آخر میں مصائب کی طرف, لیکن نبوت سے ایک رب دے دوں. کل سے نبوت سے بات شروع ہوگی, تیار ہیں انشاءاللہ سے؟ جی. اللہ نے کہا کہ قرآن میں 3 جگہ پر ہے وما قدر اللہ حق قدرے, ان بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی. اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ یعنی بندوں نے میری قدر نہیں کی, یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آگے سورہ انعام میں اللہ نے کہا کہ بندوں نے میری قدر اس لیے نہیں کی کہ ما انزل اللہ, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی قرآن کوئی نبی بھیجا ہی نہیں ہے. یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ ہے. اگر کوئی ایسا کہے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ میں واحد قدیر احد صمد. کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجوں گا ہی نہیں؟ خود توحید پروردگار اور عدل پروردگار کا لازمی نتیجہ ہے کسی حجت کو تسلیم کرنا, ورنہ حجت تمام نہیں. رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ, وہ کہتا ہے کہ اللہ کے میں نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ تم قیامت میں اللہ پر یہ حجت نہ کر سکو کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا. بلکہ اللہ کا نظام یہ ہے, میں نبوت یہاں بات شروع ہو گئی ہے, 2 جملے آ چکے ہیں اب, کہ اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہدایت لینے والے انسان سے پہلے ہدایت دینے والے آدم کو بھیجا اللہ ہے. یعنی اس دنیا میں ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ جب ہدایت دینے والا تھا ہدایت لینے والا بھی کوئی نہیں تھا. یعنی اللہ کو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں پسند کہ کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہے نہ ملے. وہ اللہ کے جو ایک آدم کو اکیلے بھیجے کہ ہدایت دینے والا ہے بھی لینے والا نہیں ہے, کوئی بات نہیں. تو دنیا کے اربوں انسان جو اس وقت ہدایت چاہتے ہیں انہیں بغیر ہدایت کے چھوڑا ہوا ہوگا اللہ نے. تو مولانا کہاں وہ نظر تو نہیں آ رہے ہے, اللہ نے ایک ہادی رکھا ہے, وہ ہادی ہے بھی ہدایت بھی کر رہے ہیں. مولانا کیسے ہدایت کر رہے ہیں؟ پردہ غیبت میں. شیطان بھی تو نظر نہیں آ رہا, گمراہ سب کو کر رہا ہے. یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی, جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو, اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئیم, ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. اللہ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو بات ہماری شروع ہو گئی حجت پر کہ اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہادی اور نبی بھیجے. کل سے نبوت پہ بات شروع کریں گے انشاءاللہ. تو عزیزان گرامی, میں ایک انیس کے مرثیے سے استفادہ کرنا چاہوں گا. مصائب سے پہلے تھوڑا سا ایک بیان. یہ بھی یاد رکھیے گا, ابھی جو ہم نے کہا نا کہ جو آپ جو دیں گے اللہ بڑھا بڑھا کر واپس کرے گا. اس میں خالی آپ کو نہیں,
آپ کی نسلوں کو. یہ جو اس وقت آپ تشریف فرمائیں، میں اس وقت خالی پازیٹیو بات کر رہا ہوں، اس وقت جو آپ تشریف فرمائیں، یہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پردادا نے، ان کے کسی دادا نے کون سی کوئی نیکی کی ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن. میں یقین فرمائے گا، میں خالی خطابت میں نہیں کہہ رہا، اس سلسلے میں لا تعداد احادیث اور واقعات ہیں کہ وہ جو نسلوں کا اثر ہے نا، طہارت وہ جاری رہتی ہے. ابو ایوب انصاری کا نام سنا آپ نے؟ نبوت کے بعد شروع ہو گئی. رسول اللہ کو انہوں نے اپنے گھر مہمان رکھا تھا مدینہ جب آئے تھے. کتنی جنریشنز بعد، 11 نسلوں بعد وہ ایک خدمت کی ہے نا. جب بی بی نرجس خاتون آئی تھی روم سے سامرہ، اور امام حسن عسکری کا ازدواج ہونا تھا، تو امام علی نقی علیہ السلام نے بھیجا تھا اپنے ایک صحابی کو جس کا نام تھا بشیر انصاری، کہ جا کے ایک ایسی معظمہ بی بی کو لے آنا تاکہ میرے بیٹے کا ازدواج اس سے ہو اور آخری حجت کا نور زمین پر آ سکے. وہ جو بشیر انصاری ہے وہ ابو ایوب انصاری کی نسل سے ہے. پہلی حجت کی خدمت کرنے والا آخری حجت پر پھر خدمت کو. کیوں؟ اس لیے کہ دادا نے کچھ کیا ایسا. سمجھ میں آ رہی بات میں نے کیا کہا؟ حضرت حر کی نسل سے آج شیخ حر عملی جن کی وسائل الشیعہ ہے، حر علیہ السلام کی نسل سے کتنی جنریشنز بعد اللہ کسی ایسے فقیہ کو بھیجے کہ جو ایک حدیث پر، قال صادق اور قال الباقر پر ایسی کتاب لکھے کہ قیامت تک نور محمد و آل محمد علیہ السلام اس کتاب کے ذریعے سے پہنچتا رہے انسانوں تک. حر کی نسل سے. نسلوں میں اثر دیکھ رہے ہیں آپ. میں نے علامہ رشید ترابی صاحب کی مجلس میں سنا ہے، آڈیو مجلس، کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت قریب تھی، جب آپ 8 ربیع الاول کو سوگ بڑھاتے ہیں، اس سے چند دن پہلے بی بی نرجس خاتون، امام زمانہ کا سن 5 برس تھا، وہ کہتی ہیں مولا امام حسن عسکری سے کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو زمانہ تو دشمن ہے، یہ بچہ میرے ساتھ ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی حکم ہے میں کہاں چلی جاؤں؟ اگر میں اسی گھر میں رہوں گی تو بچے کو مار دیں گے. امام نے کہا سامرہ کا ایک فلاں محلہ ہے، اس میں جاؤ، اس میں ابوالفضل عباس کی نسل سے ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس لے کے چلے، وہ حفاظت کرے گا. یعنی قیامت تک نسل عباس میں یہ رہا کہ اپنے زمانے کی حجت کی حفاظت کرنے کی. یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جنریشنز آفٹر جنریشنز. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس پر خیر انیس نے گفتگو بھی کی ہے، اس وقت میرے پاس وقت نہیں بچا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، لیکن وہ جب اصحاب امام حسین پر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جن کا ہمتا نہیں، برابر کوئی نہیں. حسین تو کائنات کے حاکم ہیں، اصحاب حسین، اصحاب حسین کے کون برابر ہو سکتا ہے؟ جب صادق آل محمد یہ کہتے ہیں ابھی انتم و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. آج مجھے اصحاب کا ذکر کرنا ہے، کل سے بنی ہاشم کی قربانی کا بیان ہے، کل سے شہزادہ ہونا محمد کا بیان ہے. اللہ اکبر. بی بی زینب کے پھول جیسے بچوں کا بیان ہے. لیکن اصحاب حسین کا ذکر ضروری ہے، ان کا حق ہے قیامت تک کے لیے. جن کا ہمتا نہیں، ایک ایک مصاحب ایسا جس کو مثال ہی نہیں ہے، ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا. پھر کہتے ہیں زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی. اصحاب حسینی زہد میں حضرت سلمہ کے برابر کوئی. اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ لکھ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کے لیے. حسین کے لیے جو سلمان ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہے. دولت فخر و قناعت میں ابوذر کوئی. شاید بریر حمدانی کے لیے لکھ رہے ہوں یہ جملہ. وہ بریر حمدانی کہ جو اس قدر سنجیدہ بھی تھے اور بہت متانت کے ساتھ قاری مستقل. حضرت حبیب نے مظاہر کے لیے لکھا ہوا ہے کہ امام حسین جب ان کے لاشے پر پہنچے نا، کہ حبیب میں گواہی دیتا ہوں تم ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے حبیب. یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن فقط رمضان میں نہیں پڑھنا، آپ نے رمضان میں تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر میری زندگی میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے تو میں حسین تو کیا شاید اصحاب حسین کو بھی منہ نہ دکھا سکوں. اس لیے روٹین میں آج حبیب نے مظاہر کی شہادت کا صدقہ، اس بیان کا صدقہ، کم سے کم 10 آیتوں کو آپ اپنے روٹین میں رکھیے گا. خدا حسین کا واسطہ ہے، میں کل اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا اگر وقت مل سکا تو. امام حسین کہہ رہے ہیں حبیب نے مظاہر کے لاشے پر آ کے میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتا ہے. وہی بریر حمدانی، وہ شب عاشور جو نا تھوڑا مزاح کر رہے تھے، جبکہ کبھی کسی نے ان کو زندگی میں مزاح کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا. پوچھا کسی نے کہ آپ تو زندگی پر ایسے گزاری آپ نے کہ بہت ہی سنجیدہ رہتے تھے، آج کیوں مزاح کر رہے ہیں؟
کہا بس کل مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں مادر حسین علیہ السلام کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا ہوں اور میں اپنے مولا پر جان قربان کرنے والا ہوں، تو مجھ سے جو خوشی ہے نا وہ اندر سنبھال ہی نہیں جا رہی مجھ سے۔ دولت فخر و قناعت میں ابو ذر کوئی، صدق گفتار میں عمار کا ہمسر کوئی، حمزہ عصر کوئی، مالک اشتر کوئی۔ حمزہ عصر تو فقط ابو الفضل عباس ہے ہاں، جو علمدار ہے حسین۔ مالک اشتر کوئی، شاید زہیر قین ہے مالک اشتر حسین کے۔ ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدا ہوں گے، پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے۔ وہیں کربلا میں ختم ہو گئے وہی اصحاب حسین۔ حسین کبھی حبیب کا لاشا لے کر آئے، کبھی مسلم کا لاشا لے کر۔ کیسا وہ آقا سبحان اللہ کہ کبھی جون غلام حبشی کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھے۔ اے اصحاب حسین، آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہوں۔ حبیب ابن مظاہر کا ان اصحاب میں بھی خاص مقام ہے۔ مقام پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جب عراقی آتے ہیں حبیب ابن مظاہر کی زری پر، زری جن کے ذہن میں ہے، دیکھیں یہ سب تدفین ہوئی ہے یہ مولا زین العابدین نے کی ہے نا، تو کوئی تو خاص وجہ ہے کہ حبیب ابن مظاہر کو الگ سے دفن کیا ہے اصحاب حسین سے۔ یعنی سب اتنے بڑے مقام پر ہیں کہ زیارت وارثہ جن کے لیے ہے، لیکن گنج شہیدہ میں نہیں، حبیب الگ سے ہے، الگ سے زری۔ اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی کہ حسین کے سامنے حبیب کی زری، اور عراقی آئیں زائر، اور وہاں پر میں نے خود سنا ہے ہر زائر کو تقریباً یہ کہتے ہوئے السلام علیک یا ناصر الحسین سجلنا من زوار الحسین، سجلنا من زوار الحسین، اے حسین کے مددگار آپ پر سلام ہو، لیکن آپ ہی ہمیں حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا نام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے حبیب ابن مظاہر کو ذمہ داری دی ہے کہ حبیب میرے زائروں کے نام تم لکھنا۔ حبیب ابن مظاہر حسین کے زائروں کے نام لکھنے والے ہیں۔ بظاہر شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حسین نے بھی تو لکھ کر خط لکھ کے بلایا تھا نا حبیب ابن مظاہر۔ دو مصرے ایسے تھے کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بے تکلف دوست بھی ہو نا، خط لکھ کر جسے سر مقتل بلایا جائے، خط لکھ کر جس کو مقتل میں بلایا جائے، ایسا دوست حسین کے پاس ہے۔ لیکن جواباً یہ بھی ہے کہ پھر بلانے والا بھی تو حسین ابن علی ہو نا کہ جس کے خط پر گھر بار چھوڑ کر آیا جائے۔ حسین نے بچپن کے دوست ہیں، جب حسین کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ حبیب ابن مظاہر رسول اللہ دیکھتے تھے، حسین کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ حبیب کو بہت پیار کرتے تھے رسول بچپن سے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جہاں کہیں میرا حسین گزرتا ہے نا، یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر یہ اپنی پیشانی اور اپنے سر پر رکھتا ہے۔ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، بی بی زہرا سلام علیہ کی شہادت بھی ہو گئی، وقت گزرتا گیا، ایک منزل وہ آئی کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کب؟ یہ کب کی بات ہو رہی؟ جب مولا علی کے ساتھ مدینہ سے کوفہ چلے گئے، تو مظاہر جو حبیب کے بابا تھے نا، وہ دیکھتے تھے کہ حبیب کی کیفیت ایسی ہے کہ حبیب حسین اب کوفہ میں رہتے ہیں اور حبیب مدینہ میں، تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حبیب مر جائیں گے۔ تو مظاہر اب حبیب کو لے کر کوفہ چلے گئے کہ میں اپنے مولا حسین کے پاس چلا جاؤں، میرا بچہ شدید محبت کرتا، مظاہر بھی بہت محبت کرتے تھے، میں چلا جاؤں۔ اور مظاہر صاحب ثروت تھے، مالدار تھے، انہوں نے کوفہ میں جا کر ایک گھر لیا۔ جب گھر لیا تو آپ گھر لیتے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کوئی عالم دین آئے تو آ کے دعا کر لیں، جہاں کائنات کا حسین وہاں موجود ہے۔ تو مظاہر نے آ کر مولا علی سے یہ کہا کہ یا مولا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، مولا حسن مولا حسین کے ساتھ میرے گھر آئیے گا، تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہوگی؟ تو اللہ اکبر، مولا نے قبول کی دعوت کو۔ مولا آ رہے ہیں حسن اور حسین کے ساتھ۔ حبیب اشتیاق حسین میں، اشتیاق مولا علی، اشتیاق مولا حسن، اشتیاق مولا حسین میں وہ چھت پہ چلے گئے، دور سے دیکھتے ہوئے کہ میرے مولا کب آئیں گے۔
اور جیسے دور سے نگاہ پڑی تو اشتیاق میں بدن پر گویا ایک ایسی ہیبت، ایک ایسا لرزہ طاری تھا کہ وہاں سے قدم ذرا سا ہٹا اور نیچے گرے حبیب، اور نیچے گر کر حبیب کی موت ہو گئی۔ مظاہر یہ کہتے ہیں کہ مولا علی، امام حسن، امام حسین آ رہے تھے تو میں کیسے بتلاتا کہ ابھی حبیب کی موت ہو گئی ہے، وہ تو مہمان آ رہے تھے میرے گھر، تو میں نے حبیب کے لاشے کو لیا ایک طرف رکھ دیا کہ میں خدمت کروں گا، پہلے مولا کی خدمت کروں گا پھر بتاؤں گا۔ عربوں میں ایک طریقہ یہ تھا کہ گھر پہ کوئی مہمان آیا ہو تو اس سے پانی سے ہاتھ دھلواتے ہیں، تو مظاہر کہتے ہیں کہ میں خود پانی لے کر بڑھا کے اور مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک کو میں نے دھلوایا۔ علی نے معمول کے مطابق جیسے ہاتھوں کو دھویا، اور پھر میں مولا حسن کی طرف آگے بڑھا اور مولا حسین کی طرف۔ مولا علی نے کہا کہ نہیں، ٹھیک ہے حسن اور حسین امام ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا بچہ آئے وہ ہاتھ دھلائے، تو رونے کے لیے یہاں پر آئے۔ ایک مرتبہ مظاہر نے کہا کہ نہیں مولا میں دھلوا دوں گا، کہا نہیں تمہارا بچہ آئے گا۔ اب مظاہر تڑپ رہے تھے کہ میں کیا کہوں۔ گویا مولا علی نے، اب کچھ مفہوماً ہے کچھ زبان حال ہے، گویا مولا علی نے امام حسین سے کہا، حسین نے کہا کہ اے حبیب کہاں ہو تو ایک مرتبہ مظاہر نے دیکھا حبیب اٹھتے ہوئے آ رہے تھے، مظاہر نے تڑپ کے کہا کہ ارے حبیب کی تو موت ہو گئی تھی، یہ اٹھ کر کیسے؟ کہا حسین نے بلایا ہو اور حبیب نہ جائے۔ بس جب مرنے کے بعد بھی حبیب آئے تھے، تو جب حسین نے خط لکھا الى رجل فقی من حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اے حبیب تم جانتے ہو حالات کتنے سخت ہیں، میں دشمنوں کے درمیان ہوں اس وقت۔ عجب جملہ لکھا ہے امام حسین نے اس خط میں، فرمایا کہ حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں۔ وَأَنْتَ ذُو غَيْرَةٍ وَشَيْمَةٍ، حبیب تم بڑے غیرت والے ہو، اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے پہنچو۔ جیسے ہی قاصد پہنچا، دخل الباب کیا، آپ جانتے لقمہ گلوگیر ہوا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، کسی پیاسے نے یاد کیا ہے۔ خط دیکھا، ارے میرے مولا حسین کا خط آیا ہے، آنکھوں سے لگایا، چوما، خط کو پڑھا۔ زوجہ نے کہا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کوفہ کے حالات بڑے سخت ہیں، نہیں معلوم خبر کہاں تک پہنچ جائے۔ کیا سوچ رہا ہوں کیا کروں، دل میں ارادہ یہ تھا کہ میں بتائے بغیر ایسے جاؤں کہ پتہ نہ چلنے پائے، کیا سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ کہا حبیب ایسا کرو، میرا زیور تم پہن لو، تم رکھ لو، میں جاؤں گی اپنے آقا اور مولا کی نصرت کے لیے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ حسین تمہیں خط لکھ کر بلائے۔ حبیب نے کہا کہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا مولا حسین بلائے اور حبیب نہ جائے۔ غلام کو حکم دیا، چند دقیقے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بھرپور گریہ ہو جائے انشاءاللہ جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں۔ غلام کو حکم دیا کہ کوفہ کے باہر جا کے کھڑا ہو جا، الگ راستے سے، میرا انتظار کرنا، میں پہنچوں گا، ساتھ چلے جائیں گے۔ یا اللہ، ایک مرتبہ حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، دیکھا غلام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر سواری سے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا آقا آئے یا نہ آئے، لیکن اگر وہ نہیں آیا نا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا مولا حسین کی مدد کے لیے۔ حبیب نے خاک کو اپنے سر پر ڈال کر کہا اے نواسہ رسول حسین، آپ پر یہ کون سا وقت آ گیا ہے؟ حبیب کوفہ سے پہنچے کربلا، جنہوں نے نجف سے کربلا واک کی ہے وہی کوفہ سے کربلا وہی راستہ ہے، 3 دن میں آپ پہنچ جاتے ہیں اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے۔ حبیب تو فوراً گھوڑے پر تھے، پہنچے، جیسے ہی پہنچے تو صدائے تکبیر بلند ہونا شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اصحاب حسینی نے اللہ اکبر کہا، غازی ابوالفضل عباس نے، علی اکبر نے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بی بی فضا سے پوچھا کہ ماں فضا یہ تکبیر کی آوازیں خاص کیوں آ رہی؟ کہ وہ آقا کا بچپن کا دوست حبیب آیا. کل جن کی شہادت کا بیان ہونا ہے نا، اونا محمد، انہیں بلایا کہ جا کر کہنا علی کی بیٹی نے سلام کہا. حبیب نے بی بی زینب کا سلام سنا، گھوڑے سے زمین پر گرے کہ پروردگار آج وہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو علی کی بیٹیاں سلام کر رہی. سلام علیکہ یا ابا عبداللہ. دیکھو وقت تمام ہو گیا. بیان ورنہ مسلم ابن اوسجہ پر وہب قلبی 17 دن پہلے مسلمان ہونے والے یا چند دنوں پہلے جی. لیکن بس میں اتنا کہوں گا، یہ جتنے بھی اصحاب حسین تھے نا، ان کی کیفیت یہ ہے، ایک جملہ کہہ دو بس پھر سلام آپ دل سے خود پڑھ لینا. کسی کا بھی سر یزیدیوں کو کاٹنے نہیں دیا امام حسین نے جب تک حسین تھے. کسی کا بھی سر. دیکھو میں مصائب کب جوڑ رہا ہوں خود امام حسین سے. کربلا کے خالی 2 شہید ایسے ہیں جن کا سر زندگی میں قلم ہوا. ایک خود آقا ابا عبداللہ الحسین ہے، اور ایک حسین کا ننھا علی اصغر ہے. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک سے باہر. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ. یا حسین یا حسین یا حسین.